بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو اس کو جگا دینا درست نہیں، یعنی کہ اگر بیوی سوئی ہوئی ہو تو بلا وجہ اس کو جگا دینا سنت کے خلاف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے نیچے اترے اور پھر جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چلے تاکہ آواز نہ ہو۔ جب میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، عائشہ تم سو رہی تھی تو میرا جی چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ آئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2038۔ حدیث کی روشنی میں شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے اور اگر گھر میں کوئی غیر نہیں تو بیوی سے ملیں تو ایک دوسرے سے مل کر بوسہ لے کر جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کے لیے جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ سنن دارقطنی۔ سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ جن کی ہم امت ہیں، اگر وہ اپنے گھر میں اس طرح تھے تو آپ کو یہ سب کرنے میں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں جتنا پیار اور سلوک ہوگا گھر میں اتنا ہی سکون ہوگا اور بچوں کی پرورش بھی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 27 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ آیت نمبر 28۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ آیت نمبر 29۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رونت ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی دنیا میں تو یہ لوگ اپنے لیڈروں اور پیشواؤں اور فریب دینے والے شیاطین کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، مگر جب قیامت کے روز انہیں پتہ چلے گا کہ یہ رہنما انہیں کہاں لے آئے ہیں تو یہی لوگ انہیں کوسنے لگیں گے اور یہ چاہیں گے کہ وہ کسی طرح ان کے ہاتھ آ جائیں تو پکڑ کر انہیں پاؤں تلے رونت ڈالیں۔ آیت نمبر 30۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یہاں تک کفار کو ان کی ہٹ درمی اور مخالفت حق کے نتائج پر متنبع کرنے کے بعد اب اہل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روئے سخن مڑتا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یعنی محض اتفاقاً کبھی اللہ کو اپنا رب کہتے بھی جائیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنا رب بناتے بھی جائیں، بلکہ ایک مرتبہ یہ عقیدہ قبول کر لینے کے بعد پھر ساری امت اس پر قائم رہے، اس کے خلاف کوئی دوسرا عقیدہ اختیار نہ کیا، نہ اس عقیدے کے ساتھ کسی باطل عقیدے کی آمیزش کی، اور اپنی عملی زندگی میں بھی عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے۔ توحید پر استقامت کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اکابر صحابہ نے اس طرح کی ہے کہ حضرت انس کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہا۔ ابن جریر، نسائی، ابن ابی حاتم۔ حضرت ابو بکر صدیق اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ نہ کی۔ ابن جریر،
حضرت عمر نے ایک مرتبہ ممبر پہ یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا، خدا کی قسم، استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے، لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتے نہ پھرے۔ ابن جریر۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ کشاف۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ کے عائد کردہ فرائض فرما برداری کے ساتھ ادا کرتے رہے۔ کشاف۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، فرشتوں کا یہ نزول ضروری نہیں ہے کہ کسی محسوس صورت میں ہو اور اہل ایمان انہیں آنکھوں سے دیکھیں یا ان کی آواز کانوں سے سنیں، اگرچہ اللہ جل شان جس کے لیے چاہے فرشتوں اعلانیہ بھی بھیج دیتا ہے، لیکن بالعموم اہل ایمان پر، خصوصاً سخت وقتوں میں جبکہ دشمنان حق کے ہاتھوں وہ بہت تنگ ہو رہے ہوں، ان کا نزول غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے اور ان کی باتیں کان کے پردوں سے ٹکرانے کے بجائے دل کی گہرائیوں میں سکینت و اطمینان قلب بن کر اترتی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرشتوں کے اس نزول کو موت کے وقت یا قبر یا میدان حشر کے لیے مخصوص سمجھا ہے، لیکن اگر ان حالات پر غور کیا جائے جن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اس میں کچھ شک نہیں رہتا کہ یہاں اس معاملے کو بیان کرنے کا اصل مقصد اس زندگی میں دین حق کی سربلندی کے لیے جانیں لڑانے والوں پر فرشتوں کے نزول کا ذکر کرنا ہے، تاکہ انہیں تسکین حاصل ہو اور ان کی ہمت بندھے اور ان کے دل اس احساس سے مطمئن ہو جائیں کہ وہ بے یار و مددگار نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ ہیں، اگرچہ فرشتے موت کے وقت بھی اہل ایمان کا استقبال کرنے آتے ہیں اور قبر یعنی عالم برزخ میں بھی وہ ان کی پذیرائی کرتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز بھی ابتدائے حشر سے جنت میں پہنچنے تک وہ برابر ان کے ساتھ لگے رہیں گے، لیکن ان کی یہ مائیت اسی عالم کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں بھی وہ جاری ہے۔ سلسلہ کلام صاف بتا رہا ہے کہ حق و باطل کی کشمکش میں جس طرح باطل پرستوں کے ساتھی شیاطین و اشرار ہوتے ہیں، اسی طرح اہل ایمان کے ساتھی فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ ایک طرف باطل پرستوں کو ان کے ساتھی ان کے کرتوت خوشنما بنا کر دکھاتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ حق کو نیچا دکھانے کے لیے جو ظلم و ستم اور بے ایمانیاں تم کر رہے ہو یہی تمہاری کامیابی کے ذرائع ہیں اور انہی سے دنیا میں تمہاری سرداری محفوظ رہے گی۔ دوسری طرف حق پرستوں کے پاس اللہ کے فرشتے آ کر وہ پیغام دیتے ہیں جو آگے کے فکروں میں ارشاد ہو رہا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ بڑے جامع الفاظ ہیں جو دنیا سے لے کر آخرت تک ہر مرحلے میں اہل ایمان کے لیے تسکین کا ایک نیا مضمون اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں فرشتوں کی اس تلقین کا مطلب یہ ہے کہ باطل کی طاقتیں خواہ کتنی ہی بالادست اور چیرہ دست ہوں، ان سے ہرگز خوف زدہ نہ ہو، اور حق پرستی کی وجہ سے جو تکلیفیں اور محرومیاں بھی تمہیں سہنی پڑیں ان پر کوئی رنج نہ کرو، کیونکہ آگے تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہے۔ یہی کلمات جب موت کے وقت فرشتے کہتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جس منزل کی طرف تم جا رہے ہو وہاں تمہارے لیے کوئی خوف کا مقام نہیں ہے، کیونکہ وہاں جنت تمہاری منتظر ہے، اور دنیا میں جن کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو ان کے لیے تمہیں رنجیدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں ہم تمہارے ولی اور رفیق ہیں۔ عالم برزخ اور میدان حشر میں جب فرشتے یہی کلمات کہیں گے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہاں تمہارے لیے چین ہی چین ہے، دنیا کی زندگی میں جو حالات تم پر گزرے ان کا غم نہ کرو، اور آخرت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کا خوف نہ کھاؤ، اس لیے کہ ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ آیت نمبر 31، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ آیت نمبر 32، یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔
آیت نمبر 33، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کی تفسیر ہے، اہل ایمان کو تسکین دینے اور ان کی ہمت بندھانے کے بعد اب ان کو ان کے اصل کام کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے۔ گزشتہ آیات میں ان کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی پر ثابت قدم ہو جانا اور اس راستے کو اختیار کر لینے کے بعد پھر اس سے منحرف نہ ہونا بجائے خود وہ بنیادی نیکی ہے جو آدمی کو فرشتوں کا دوست اور جنت کا مستحق بناتی ہے۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آگے کا درجہ جس سے زیادہ بلند کوئی درجہ انسان کے لیے نہیں ہے، یہ ہے کہ تم خوب نیک عمل کرو اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ، اور شدید مخالفت کے ماحول میں بھی جہاں اسلام کا اعلان و اظہار کرنا، اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دینا ہے، ڈٹ کر کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اس ارشاد کی پوری اہمیت سمجھنے کے لیے اس ماحول کا نگاہ میں رکھنا ضروری ہے جس میں یہ بات فرمائی گئی تھی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ جو شخص بھی مسلمان ہونے کا اظہار کرتا تھا اسے یکایک یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا اس نے درندوں کے جنگل میں قدم رکھ دیا ہے، جہاں ہر ایک اسے پھاڑ کھانے کو دوڑ رہا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے زبان کھولی، اس نے تو گویا درندوں کو پکار دیا کہ آؤ اور مجھے بھنبوڑ ڈالو۔ ان حالات میں فرمایا گیا کہ کسی شخص کا اللہ کو اپنا رب مان کر سیدھی راہ اختیار کر لینا اور اس سے نہ ہٹنا بلا شبہ اپنی جگہ بڑی اور بنیادی نیکی ہے، لیکن کمال درجے کی نیکی یہ ہے کہ آدمی اٹھ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر اللہ کی بندگی کی طرف خلق خدا کو دعوت دے، اور اس کام کو کرتے ہوئے اپنا عمل اتنا پاکیزہ رکھے کہ کسی کو اسلام اور اس کے علم برداروں پر حرف رکھنے کی گنجائش نہ ملے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 34 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔